عائشہ امجد جی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ڈائگنوز کیسے ہوتا ہے، پتہ کیسے چلتا ہے اس کے بارے میں کہ بچہ جو ہے وہ آٹزم کا پیشنٹ ہے؟ اب دیکھیں بچے کا زیادہ ٹائم جو آپ کی ماں کے ساتھ اس کے گزرتا ہے تو شروع سے ہی کچھ سمٹمز کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جیسے اسپیچ ڈیلے، جیسے ڈاکٹر شمائلہ نے بتایا اسپیچ کا ڈس آرڈر اس میں سب سے پہلے بچوں میں آتا ہے۔ کچھ بچے سٹارٹ سے ہی میوٹ ہوتے ہیں، کچھ بولنے کے بعد میوٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بہت بڑا وہ ڈسکریمنیشن ہے جو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی وجہ ہے، کوئی گڑبڑ ہے۔ ہر مدر پہلے سے کس ایج تک؟ 3 ایئرس سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، کچھ آلموسٹ 1.5 باقی باڈی لینگویج ساری چیزیں ویسی ہوتی ہیں جیسے عام بچے کی ہوتی ہیں؟ موومنٹس بھی ہوتی ہیں، بچے کا گول گول گھومنا، ٹوائز کے ساتھ نہیں کھیلنا، چیزوں کے ساتھ یوٹینسلس کے ساتھ کھیلنا۔ میں نے علی میں جو چیزیں آبزرو کی وہ یہ تھی کہ مجھے اس کی اسپیچ تھی، میں نے نارمل زیادہ بچوں میں دیکھا اسپیچ نہیں ہوتی، علی کی اسپیچ تھی۔ جب مجھے کہیں گڑبڑ لگتی تھی تو باقی سب نے کہنا کہ یہ بولتا تو ہے، علی نے جو سننا وہ فوراً پک کرنا، وہ بولنا۔ اذان سنی ہے تو اذان سنا دی ہے، نعت سنی ہے تو نعت سنا دی ہے۔ ہمارے گھر میں ذرا اس طرح کا رجحان تھا۔ اب اسپیچ تھی لیکن کہہ لیں کہ فنکشننگ اسپیچ نہیں تھی، جس کو ہم کہیں کہ جیسے بھوک لگی ہے تو کھانا مانگے کہ مجھے بھوک لگی ہے وہ کھانا دیں، یا میں نے واش روم جانا ہے تو بتائے، تو یہ نہیں تھا۔ لیکن واش روم چلا جاتا تھا۔ تو اسی طرح بھوک لگی ہے تو میں ٹائم دیکھتی تھی کہ اس نے تو اتنی دیر سے کھانا نہیں مانگا لیکن ضد کر رہا ہے۔ ضد سے مجھے آئیڈیا ہو جاتا تھا کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس لیے یہ ضد کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے مختلف ریزن سے۔ تو یہ چیزیں جب ماں کو نظر آنی شروع ہوتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کوئی گڑبڑ ہے کہیں پہ۔